حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا 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 الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ بہتر یہی ہے اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ کوئی آپ اب ذہن بنا لو کہ ہم نے اپنے پورے کام کو دارالافتاء علیہ سنت میں جا کر اس کی ایک اسکیننگ کرانی ہے، وہ شرعی تفتیش کروانی ہے، اور یہ نیت تو پکی نیت ہو کہ جس کام کو ناجائز کہہ دیا وہ چھوڑ دوں گا، جو جائز ہوگا وہ کر لیں گے۔ تھوڑا حلال کا اور ستھرا اور دل مطمئن ہو تو انشاءاللہ اس میں برکت حاصل ہوگی، قناعت کی سعادت ملے گی۔ تو کام کا بابا یہ انداز ایسا ہے جو کاروان والوں کا ہوتا ہے کہ ان میں مطلب نقصان کی بھی ان کے وہ پہلو ہوتے ہیں نا، تو ان کو نفع باتوں کا رکھنے ایسے پڑتے ہیں کہ جن میں وہ ایک ہوتا ہے جیسے کہ وہ جہاز کی سیٹیں ہوتی ہے بابا، اگر چاہے مطلب کہ 365,000 کا جہاز ہے تو وہ اس کا فیئر اتنا رکھنے کی شاید کوشش کی جاتی ہوگی کہ اگر یہ جہاز 60% یا 70% بڑھ جائے، میں عام ایئر لائن کی بات کر رہا ہوں کہ 60% 70% کا جہاز بڑھ جائے تو بھی ہمارا مطلب کہ پورا اوور ہیڈ اور جتنے ہمارے جو ہے نا انکم کی ساری نکل آئے گی۔ ڈیفینیٹلی ہر کاروبار کرنے والا آدمی اپنے وہ مطلب کہ لیفٹ اوور اور یہ جو بچا ہوا اور اسٹاک کے اور جو فائنلی جو سال کے آخر میں جو ہوتا ہے اس کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ کر پھر وہ ایک اپنی کوسٹ بنا کر اس کا نفع رکھتا ہے کہ اگر اینڈ میں یہ بالکل بچ بھی گیا تو میرا نفع نکل آئے گا مجھے۔ تو اس طرح بعض اوقات ایسے نفع رکھنے پڑتے ہیں کہ اگر یہ لاس ہو گیا، یہ فارم نہیں ملے، یہ کوٹا نہیں ملا، یہ کھانا خراب ہو گیا، جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یار یہ میرا نفع نکل آئے، تو یوں بابا کم پر گزارا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کون سے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا، پورے دیوالیاں نکل ہی جاتے ہیں۔ اگر خوف خدا ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ آپ مخلص تو بنو، شرط تو اخلاص ہے نا، اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ سارے راستے نکل آئیں گے۔ اگر یہ دھندا واقعی نہیں جمتا تو ساری امت اسی پر تو نہیں پل رہی نا، رزق کے راستے تو ہر طرف کھلے ہوئے نا۔ اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو وہ کاروبار حلال بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نقصان کا اندیشہ سود کا اصول الگ ہے، لیکن یہ ہے سب سے زیادہ نقصان کا اندیشہ تو جوئے میں، یا تو 100% آیا یا 100% گیا۔ سب سے زیادہ نقصان کا اندیشہ تو جوئے میں ہے نا۔ نہیں، میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بھی تو باہمی رضامندی سے جوا کھیلتے ہیں نا، جوا بھی تو باہمی رضامندی سے کھیلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اتنے لگا میں اتنے لگاتا ہوں، یا تو 100% گیا یا 100% آیا۔ سب سے بڑا نقصان کا اندیشہ تو جوئے میں ہوتا ہے۔ نقصان کا اندیشہ شرط نہیں اور اصول ہے اس کے حلال حرام۔ محرم کا مسئلہ ہے، ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں اور وہ دونوں عمرے پہ جاتے ہیں اور دونوں کے محرم ان کی زوجہ ہیں، مطلب دونوں مطلب ان کے ویزے جو ہے نا شرعی طور پہ لگے، ہسبینڈ ساتھ ہیں، کمرہ ان کو ایک دیتے ہیں ہم ان کی ڈیمانڈ پر کہ ہم ایک کمرے میں رہ لیں گے، تو یہ ہمارا ایک کمرہ دینا کیسا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کرایہ پر دینے میں کیا ہے، ان کا کیا قصور؟
ہاں ان کو چاہیے کہ بیچ میں وہ پردہ ڈال چھوڑ دیں، یہ ان کا میٹر ہے. کرائے پر جگہ دینے والا گناہگار نہیں ہے. تو پھر ہر گھر میں آج کل تقریباً بے پردگی ہے، تو پھر تو کوئی کرائے پر دے گا نہیں، کوئی مکان بھی نہیں بیچے گا. یہ سب گھر میں وہ ٹی وی بھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اندر میں اللہ گلا کرتے ہوتے ہیں. ہاں کرایہ دینے والے نے اس کو دیا ہی گناہ کرنے کے لیے کہ تو اس میں لے گناہ کر، میں تیرے کو کرائے پہ جگہ دیتا ہوں، تب یہ مجرم ہے. ورنہ وہ ویسے ہی کرایہ پر دیتا ہے تو جس طرح وہ جو کریں. ہم اس کو نیکی کی دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، یہ ہمارے لیے مستحب ہے. اور اگر ہمارا ظن غالب ہے کہ ہمارے سمجھانے سے یہ گناہ چھوڑ دے گا تو واجب ہو جائے گا سمجھانا. وہ ایک اللہ کے اس کا ہے، کرائے پر جگہ دینے میں یا کمرہ دینے میں آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں پر تمام کاروان کے یہ بھی جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں ان سب کو ایک مشورہ دوں گا کہ اس طرح کے کئی مسائل کا حل رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے. کئی مسائل کا، یوں سمجھیے کہ آپ کے ذہنوں میں ابھرنے والے شاید اس وقت کئی سوالات ہوں گے جو رفیق الحرمین پڑھنے کے بعد ان کا جواب آپ کو کافی جواب مل جائے گا کرنا چاہا تو. اسی طرح جو آپ کے حاجی صاحبان ہوتے ہیں ان کو احتیاطیں، پردہ، بے پردگی، جائز ناجائز، حرام حلال اور بہت سارے حج کے اور عمرے کے جو معاملات ہیں بہت ہی وضاحت کے ساتھ، اور امیر اہل سنت کے جو ان کے جو سفر کے اتنے سارے تجربات تھے اور اتنا ملاپ ان کا رہا، یہ سب کا نچوڑ آپ کو رفیق الحرمین میں ملے گا. میں تمام کاروان والوں کو یا جو اسلامی بھائی ہیں ان سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس کو گویا کہ آپ اپنی وہ کتاب بنا لیں، کس کو کیا کہتے ہیں، کاروان انہیں وہ پیکٹ جو آپ بناتے ہیں، گفٹ پیک آپ جو بناتے ہیں، وہ اس کو آپ مطلب اپنا اس میں لے لیں. آپ یقین مانیے آپ کو یہ ایک امت کی بہت بڑی خدمت ہوگی، یہ بہت بڑی رہنمائی ہوگی امت کی کہ آپ اول خود مطالعہ کر لیں. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نا وہ تربیت اور یہ ہے حج اور عمرہ، اور آپ کو جہاں اخلاقی اور دیگر حوالے سے جو مطلب کہ مدنی پھول لینے ہیں، اس طرح حج اور عمرے کے حوالے سے بھی ایک گائیڈ لائن ملے گی. تو وہ کتاب اگر حج اور عمرے کی ہم نے پڑھی ہوئی ہوگی اور یہ کتاب ہمارے زائرین نے پڑھی ہوئی ہوگی، آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم پرابلمز جو ہے نا وہ یہ کتاب حل کر دے گی. یوں سمجھیے کہ یہ کتاب نہیں ہوگی، اس کتاب کے ساتھ امیر علیہ سنت کی صحبت ان کو مل جائے گی، امیر علیہ سنت کی صحبت مل جائے گی. بہت سارے کام انشاءاللہ بابا، کچھ تھوڑے کام آپ کرو، باقی کام باپا کے حوالے کر دیں، یہ نہیں، یہ سنبھال لیں گے آپ کے حاجی کو. مگر اس کے ہاتھ میں رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین ہو. یہ کام آپ اپنے ذمہ اگر لینا، میرا ناقص مشورہ یہ لے لیں آپ اپنے ذمہ کہ ہمارا جو بھی ہوگا ہم یہ رفیق الحرمین کی ترکیب اور رفیق المعتمرین کی ترکیب کر لیں گے. پھر اناؤنس ہوگی حج تربیتی اجتماع. ہمارے حج تربیتی جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ اناؤنس ہوتے ہیں، ان کی مطلب کہ وہ ایک تقسیم ہوتی ہے اور ملک بھر میں کرتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے پچھلے سال تو بیرون ملک بھی تربیتی اجتماع ہوئے تھے، برسوں سے ہو رہے تھے. تو یہ مدنی چینل پر یہ اناؤنسڈ ہوں گے. بلکہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ تو جتنے بھی حج کاروان بنا دیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کب اور کہاں حج تربیتی اجتماع کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو آپ پکڑ لیں تو وہ انشاءاللہ تعالی بہت سارے ان کے ایسے پرابلم کا بھی حل ملے گا. اور آپ کے جو مین پرابلمز ہیں، جو آپ کو حاجی اور زائرین کی طرف سے جو پرابلم آتے ہیں، وہ بھی امید ہے انشاءاللہ تربیتی اجتماع میں حاجی صاحبان جو زائرین ہوتے ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے گا، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. ٹالرنس اور یہ جو بھی بردباری کے جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی سے بہت فرق پڑے گا. تو یہ دو کام عرض کروں گا. آپ کے جو تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں نا، جو کاروان خود آرگنائز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعوت اسلامی کے مبلغ دیے جاتے ہیں. مگر وہ یہ ہوگا کہ آپ یہ وہی بابا مسئلہ یہ کہ حاجی تربیت دینے آتا نہیں ہے، اس کا ٹائم نہیں دیتے. ٹائم. اب دیکھو نا، نماز آدمی پڑھتا ہے، اب کوئی 60 سال سے پڑھتا ہے، کوئی 50 سال سے پڑھ رہا ہے اور روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے. لیکن نمازیوں میں سے بھی میرا خیال ہے 1 یا 2% ایسے ہوں گے جن کو صحیح نماز پڑھنا آتی ہوگی. تعجب ہوگا. تو جب یہ نہیں کہ روزانہ 5 بار پڑھی جانے والی نماز پڑھنا نہیں آتی، اتنے سال سے پڑھ رہا ہے، تو زندگی میں ایک ہی بار جس کو حج کا موقع ملا ہے، اب وہ کیا بیچارہ وہاں جا کے کرے گا. تو اس لیے وہ تربیت کے لیے پھر بھی نہیں آتے، اور ان کو جلدی بس 2-3 نشستوں میں لپیٹنا ہوتا ہے
یہ تھوڑی کہ مطلب یہ ہم روز روز ہی آئے گا اپنے بس، پڑھی نہیں ہوتی. بعض چیزیں جیسے کہ ہمارے علم میں نہیں ہیں اور ابھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے. یہ جو سچویشن اس وقت ہماری ہے، جبکہ ہم مطلب کہ سال سے 2 سال سے 3 سال سے اپنی فیلڈ میں ہیں، کام کر رہے ہیں. خود ہمارا 2-3 سال سے اس شعبے میں رہنا اور 2-3 سال میں ہمارا اس شعبے کے متعلق کئی حرام اور حلال کے معاملات میں درست آگاہی ہماری نہ ہونا، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث کے تحت کافی تفصیل ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کو حسب حال اس کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے. مثلا جس پر نماز فرض ہوئی تو اس کو نماز کے ضروری مسائل آنے چاہیے. جس پر روزہ فرض ہوا تو اس کو روزے کے مسائل سیکھنا فرض. جس پر حج فرض ہوا اس کو حج کے مسائل سیکھنا فرض. نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے مسائل، ساتھ میں طلاق تو کنائے، تو اس سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا فرض. اسی طرح جس کو تجارت کرنی ہے تو اس کو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض تاکہ حرام میں نہ جا پڑے. اچھا، اسی طرح جس کو نوکری کرنی ہے تو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض. تو اب آپ کو کاروان چلانا ہے تو کاروان کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض. بغیر مسائل سیکھے آپ نے یہ کاروان چلایا، یہی گناہ ہوا جس کی توبہ لازم، اگر نہیں سیکھے تھے تو. اب یہ کہ جو ہونا تھا وہ تو ہوا، توبہ تو کرنی ہے. اب ہر معاملے میں خالی یوں کر لینا کافی نہیں ہوتا. بعض صورتوں میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کافی ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہوتی، اس کی تلافی ضروری ہوتی ہے. تلافی کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو حقوق اللہ کے معاملات، دوسرے حقوق العباد کے معاملات. تو اب یہ کہ بولتا معافی تلافی، تو معافی توبہ اور تلافی پھر یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ جو تھا اس کو ادا کر دے. مثال کے طور پر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگے، یہ توبہ. تلافی یہ کہ اس کی قضا بھی کرے. اب حقوق العباد کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کسی کا پیسہ ناحق لیا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے تو توبہ کرے، اور جس کا ناحق لیا اس کو لوٹانا بھی پڑے گا. خالی توبہ کافی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان معاملات میں کئی بار ایسا ہوتا ہو کہ آپ ناحق پیسے لے لیتے ہوں. آپ میں سے بعض لے لیتے ہوں، میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ بعض لے لیتے ہوں اور ان کو یہ مسئلہ ہی پتہ نہ ہوتا ہو اور ان کے پاس یوں کافی رقم کسی کے دینے کے لیے وہ جمع ہوتی رہی ہو. تو اب آپ بولو کہ ہم کس کس کو ڈھونڈے، تو پہلے تو یہ پتا چلے کہ آپ نے کیا کیا ناحق لیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے پیسے ناحق لیے ہوں، ہو سکتا ہے کسی سے کچھ لے لیے ہوں ناحق. تو یہ سب آپ کو پوری لسٹیں بنانی پڑیں گی اور پھر یہ آپ کے جو نمائندہ مجلس ہوگی وہ دارالفتہ اہل سنت حاضر ہو اور اطمینان سے ان کے پاس وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرے اور ان سے سمجھے. تو اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں کہ اگر علماء کرام نے حکم فرمایا کہ بھئی آپ نے اس ذریعے سے جتنی رقم کمائی ہے وہ سب کے سب ان کو واپس لوٹانی پڑے گی، تو پھر آپ یہ مطلب یہ کہ نفس پر زد پڑے گی. جیسے وہاں حج میں بھی تجربہ ہے کہ اگر کسی کو بولو نا آپ پر دم واجب ہو گیا تو اس کا دم نکل جاتا ہے، یعنی وہ ایک دم جھٹکا کھا جاتا ہے کہ دم، تو وہ دم بھی واجب ہوگا، دینا تو پڑے گا، قربانی جانور کی دینی پڑے گی. تو اسی طرح اگر یہ تاوان آپ پر اگر کسی بات پر کسی پر لازم آتا ہے تو وہ دینا تو پڑے گا. اب آپ پھر یہ کہ اب یہ مفتی اچھا نہیں گیا، اس نے تو بولا کہ تم کو تاوان دینا پڑے گا، تو اب کسی داڑھی والے مولانا کو پکڑ لیا اور اس نے بول دیا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کر لو کافی ہے، تو یہ نہیں ہوگا. تو یہ آپ کے مسائل بہت ہارڈ ہیں، جدید مسائل کافی ہیں اس میں. تو اس میں ان کو بھی تفتیش کرنی پڑے گی، کتابیں اٹھانی پڑیں گی. آپ کو یہ فوری طور پر ہر مسئلے کا جواب نہیں دیں گے، اور یہی خوف خدا ان کا کہ یہ مطلب اپنا روب ڈالنے کے لیے ہاں کانا نے نہ کہاں کر دیا تو آخرت میں ان کی خیر نہیں ہے. پھر مفتی بھی ذمہ دار ہے کہ وہ شرعن مطلب جو درست جواب ہو اس کے نزدیک وہی دے،
खाली खाली मतलब अपना इमेज कायम ना करें। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अनुमा के बारे में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने इह्या उल उलूम शरीफ में लिखा है कि जब इनसे 10 मसले पूछे जाते तो 9 में खामोश रहते थे, एक का जवाब देते थे। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब कोई मसले पेश होते ऐसे पेचीदा, तो आप बदरी सहाबा किराम को जमा करके बाकायदा इन्हें के मदनी मशवरा रखते हैं और मसला तय करते हैं कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। ये तो सहाबा किराम की शान। उलमा मोहतातीन भी इस तरह मतलब ये कि फौरन जवाबात नहीं देते। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह का जवाब देने का तरीका यह था कि जब सवाल होता था फौरन जवाब नहीं देते थे, रुक चुप हो जाते थे और गौर फरमाते थे, और गौर फरमाने के बाद जवाब इरशाद फरमाते थे। इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो जिनके करोड़ों मानने वाले आज भी हैं, ये नाइजीरिया के मालिकी हैं। तो अब ये कि इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर इमाम है, सभी ने नाम सुना होगा। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इनकी खिदमत में वो 48 सवालात किए गए, मसाइल पूछे गए 48, तो इन्होंने सिर्फ 16 के जवाब दिए, 32 के नहीं दिए। तो ये बहुत मोहतात होते थे, हमारे जो अकाबिरीन थे, हमारे असलाफ थे। तो इसलिए अगर कोई मुफ्ती जवाब ना दे सके तो वो मुफ्ती की कमजोरी नहीं, बल्कि वो भी आधा इल्म है मुफ्ती का। और ये खौफे खुदा वाला जो होगा ना, वो ऐसा ही करेगा कि वो जवाब नहीं देगा जब तक 100% वो मुतमईन नहीं होगा। तो आप भी हर बात को कोशिश किया करें कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये यूं कर लो तो यूं कर लो, ऐसा ना कहा करें, बल्कि भाई मैं पूछूंगा। आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फ़ोन कर लें, खुद हाजिर हो जाएं, नुमाइंदा भेज दें सवाल लिखकर और अपना जवाब दे लें। ईमेल के ज़रिए भी हमारे यहाँ से जवाब दिए जाते हैं। तो पूरी तनकीद, पूरी तफ्तीश करके आप अपना कौल नहीं, आलिम का कौल पेश करें कि भाई हमको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मसलन ये जवाब मिला है। तो इस तरह आप यानी कि तरकीब फरमाएं। तो बहरहाल ये कि इसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि जिस तरह का तौबा का ये हुक्म करेंगे आपने करना है। हमारे यहाँ जब तलाक बोलते ना, 3 तलाक हो गई, तो ये फिर ढूंढते कि यार कोई 1 तलाक बोलने वाला मिल जाए। तो आजकल बोलने वाले मिल गए, वो 1 तलाक का हुक्म दे देते हैं कि एक निशस्त में तुम 1000 तलाक दो तब भी एक ही कहलाएगी, हालांकि बिल्कुल बातिल है चारों आइम्मा के नजदीक। यही है कि एक निशस्त में भी अगर 3 तलाक दी एक बैठक में तो वो 3 ही है। तो आप ये कि अपनी पसंद के मौलाना पर चले जाएं तो ये फिर इत्तिबाए नफ्स होगी, इत्तिबाए शरीयत नहीं होगी। तो हुक्म शरीयत, हाँ आपको जैसे कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती ने जवाब दिया और वो बिल फर्ज नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप इनसे बड़े मुफ्ती जो अहले सुन्नत उन्हीं के पास जाना है। ये नहीं कि आप मतलब इधर चले गए, उधर निकल गए, इधर निकल गए, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये इत्तिबाए नफ्स होगी आपकी। ये मेरी आपसे दरखास्त है। तो बहरहाल ये जो भी कारवान चलाते हैं ये हर एक पर सुन्नत नहीं, वाजिब नहीं, बल्कि फर्ज है कि वो सीखे, वरना गुनाह कबीरा का वो मुर्तकिब है अगर नहीं जानता और ये काम कर रहा है। इन्होंने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई निगरान शूरा ने। तो ये मसला है, सबको सीखना पड़ेगा, ये बगैर चारा नहीं, वरना जो नहीं सीखता वो फासिक है। सीखना ही पड़ेगा जब करना। तो ये नहीं करोगे तो भाई किरियाने की दुकान खोलोगे तो उसके भी मसाइल सीखने पड़ेंगे, पापड़ बेचोगे तो उसके मसाइल भी सीखने पड़ेंगे। सीखे बगैर तो गुजारेंगे तो हराम में पड़ ही जाएंगे, और लोग हराम में पड़ रहे हैं। इसकी वजह से जी चाहता है कि हलाल हो, लेकिन मसला पता नहीं होता, सीखा नहीं होता, तो हराम में जा पड़ते हैं। कई ऐसी बातें जिनमें वो सूद में जा पड़ते हैं, इनको पता नहीं होता कि ये सूद है। खाली ये यूं ही समझते हैं ज्यादा कि भाई इतने का ये हमने कर्जा लिया 1000 रुपये और बोला कि 1010 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो ये सूद। बेशक ये सूद है, लेकिन इसके अलावा सूद की बहुत शाखें हैं और जिसका आदमी को तसव्वुर भी नहीं होता और वो होता सूद है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जब सीख लोगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको दिल समुंदर की तरह रखना पड़ेगा। इसमें यूं लगेगा कि ये गाहक भी गया, वो गाहक भी गया, ये भी गया। अल्लाह तबारक व तआला राज़िक़ है, मुसब्बिबुल अस्बाब है, और वो आपको रोजी देने वाला। ये जाने दो, उसको भागने दो, उसको दफा होने दो, कोई परवाह नहीं। हमारा रब जो खैरुर राज़िक़ीन, वो हमें रोजी देगा। अगर तवक्कुल अल्लाह ताला पर होगा, वो जब तक उसने मुझे आपको जिंदा रखना मुकद्दर फरमाया, उसने हमें रोजी अता करनी है। उसने अपने जिम्मे करम पर लिया है।
تو اس لیے حلال روزی کھانی ہے، دو نوالے کم کھانے ہیں، سادے کپڑے پہننے ہیں، سادہ مکان رکھنا حلال کا، حرام کی کاریں، حرام کا ٹیپ ٹاپ، حرام کی غذائیں، یہ سب مطلب قہر خداوندی کا ایک تماچا پڑے گا نا سب ختم ہو جائے گی. کہ جب کسی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے، یہ روایت میں ایک حرام کا لقمہ جاتا ہے تو تمام فرشتوں کی اس پر لعنت پڑتی ہے، اور اگر وہ لقمہ پیٹ میں ہوتے ہوئے وہ مر گیا تو اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اس لیے اپنے کو صرف حلال، صرف حلال، ذرا بھی مطلب اس میں اپنے کو ہے نہیں، مطلب ہے کہ کمپرومائز جیسا. حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، اپنے کو حرام نہیں چاہیے. اپنی اولاد کو بھی نہیں کھلانا، اپنے بال بچوں کو بھی نہیں کھلانا، اپنے ماں باپ کو بھی حلال کھلانا ہے، حرام نہیں کھلانا. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں محشر کے دن پیش کیا جائے گا، تو اس کو ایک تو اس پر یہ مطلب ہے کہ وہ اس کا کام گناہ ہوگا کہ اس کی اولاد، اس کے بال بچے اس کو گھیریں گے، کیونکہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہم کو حکم ہے کہ ہم اس کے لیے بھی بھرپور کوشش کریں. خیر، تو وہ اس کے بال بچے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، یا اللہ اس نے ہم کو شریعت کے احکام نہیں سنائے تھے، نہیں سکھائے تھے، یا اللہ یہ ہم کو حرام روزی کھلاتا تھا کہ اس نے یہ حق تلفی کی، ہماری وہ حق تلفی کی، وہ اس طرح وہ نہیں کیا، لے لیں گے. اب یہ بالکل خالی رہ جائے گا. فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو مارنا شروع کریں گے. اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ اس کی کھال ادڑ جائے گی، گوشت جھڑ جائے گا. اب فرشتے پکڑ کے اس کو جہنم کی طرف لے کر چلیں گے، اور یہ حسرت سے اپنے بال بچوں کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، اور فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو اپنے بال بچوں کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے. تو یہی بال بچے پپو گڈو آج بڑے میٹھے لگتے ہیں، اس کو اگر ہم نے حرام کھلا تو کہیں قیامت کے دن یہ ہمارے جہنم میں دھکا دینے کا سبب نہ بن جائے. ہم سب کو ڈرنا چاہیے، مجھے بھی ڈرنا چاہیے، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے. ظاہر ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں اور حقیقت میں آخر میں بھی مسلمان ہیں، ہم ہیں ہی مسلمان. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن کریم میں ہرگز مت مرو مگر مسلمان ہو کر. تو ہم مسلمان ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں، صرف مسلمان ہیں. تو بہرحال یہ کہ آپ خوب غور کیجئے اپنی روزی پر. تو اس لیے جو بھی اپنی کوتاہیاں ہیں وہ بالکل صاف دلی کے ساتھ آپ مفتیان کرام کے آگے رکھ دیں کہ ہماری اسکیننگ کر دو، ہم کیا کریں اور کیا نہیں کریں. آپ جو بولو گے سر تسلیم خم ہے. جو حکم شریعت ہوگا یہ آپ سے نہ پائی مانگیں گے نہ پیسہ مانگیں گے. ان کا بھی ایک مطلب ایک منصب ہے کہ یہ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، یہ الحمدللہ امت کی خدمت کر رہی ہے، نیکی کی دعوت دے رہی ہے. دارالفتہ اہل سنت ہم نے امت کی رہنمائی کے لیے کھولا ہے، ظاہر ہے جامعات کھولے ہیں، مدارس کھولے ہیں، اور الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے آئے دن کفار مشرب اسلام ہو رہے ہیں. یہ مدنی چینل کے ذریعے آپ امید ہے کہ یہ سنتے سناتے رہتے ہوں گے. اللہ کا کرم ہے کہ یہ سب خدمت ہو رہی ہے، اس کے آپ ہاتھ مضبوط کریں، آپ خود اس کا حصہ بن جائیں. ممبرشپ نہیں ہے، آپ اس کے اجتماعات میں آئیں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دوسروں کو سفر کی ترغیب دیں، نیکی کی دعوت دیں. بس آپ کی کوئی یعنی کہ نہ ممبرشپ ہے، نہ اس کے لیے آپ کا کوئی چارج ہے کہ بھائی ہم کو اسی ماہانہ کو فیس بھرنی پڑے گی. اور مل جل کر اس کام کو کریں. میری نہیں ہے دعوت اسلامی، میری اکیلے کی نہیں ہے، ان کی اکیلے کی نہیں ہے، ان کی نہیں ہے، ہم سب الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، اور سب کو مل جل کر اس کو عام کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس طرح ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. اور دعوت اسلامی کا دوسرا نام ہے مسجد بھرو تحریک. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک. جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ، جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ محبتوں کے چور چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل.
سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، انشاءاللہ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی۔ اب دیکھیں ان نعروں میں ایک سوال ذہن میں آیا کہ عورتوں سے ڈیلنگ کتنی زیادہ ہوتی ہوگی، اس میں اگر نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت نہیں ہوگی تو اب ایک تو نا روزی کے متعلق کی آمدنی جائز کے ناجائز، یہ فارم جائز کے ناجائز، یہ ڈیلنگ کرنے کے جو شرعی اصول و ضوابط ہیں اس کو کون دیکھے گا؟ جائز تو ہے عورت سے ڈیلنگ، مگر وہی نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی ترکیب سے بات نہ کرے جس سے کوئی سمجھدار ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کرے گی کہ نا، وہ لینے کے دینے پڑے، وہ کرے گی نا، اب وہ کرے، نہیں اب بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی کر کے تو یہ نہیں بہن نہیں بہن نہیں بہن کر کے بات کریں گے تو باجی آپا بھائی میں بات ہوگی تو اس میں بابا بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے کاروبار میں، وار تو کرتا رہے، ڈیلنگ ہے نا، کرتا ہی رہتا ہے اس میں۔ اور اس کو بھگانا بھی نہیں ہے۔ اپنا مطلب یہ کہ اپنا دامن بچا کر بات کرے، اور کیا نگاہیں نیچی کرنے کی عادت بنائے، نہ اس کے چہرے کو دیکھے، نہ اس کے بدن کو دیکھے، نہ ان کے کپڑوں کو دیکھے، اس طرح نگاہوں کی حفاظت کے اس سے بات کرے۔ اس کی بس یہ کہ عورت کے لیے حکم ہے، تو قرآنی حکم ہے کہ عورت غیر مرد کے آگے ایسی نرم آواز نہ نکالے، لوچدار آواز کہ جس سے من کا روگی للچائے۔ اب یہ عورتیں تو وہ ظاہر اسی طرح کرتی ہیں باتیں لوچدار انداز میں، لیکن اب مرد جو ہے اپنے آپ کو بچائے، جتنا ہو قطرہ کہ بھئی کسی کو بھیج دو، لیکن پتہ ہے کہ آپ بھیج دو بولے گے تو یہ برابر والے کے بس چلی جائے گی، بولے گا کہ بھیج دو کسی کو، مرد کو۔ ڈیلنگ جائز ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ اپنے آپ کو بچا۔ ایک طرف آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ سود ہے تو اس کی پہچان ہونی چاہیے حرام کی ہے، ایک اور پہلو یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی باتوں میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھو یار یہ تو سود تھا نا، یعنی ایک چیز ہے جو حرام ہے اس کو حرام نہیں سمجھ رہا، اور ایک چیز ہے جو جائز ہے اور اس کو حرام سمجھتا ہے، تو کیا یہ جو جائز کو حلال کو حرام سمجھ لینا یہ بھی ایک فرض علم میں آئے گا کہ اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہی رہے گا کہ ایک حرام کو تو حلال تو نہیں کہہ رہا وہ، جس فیلڈ سے اس کا واسطہ ہے تو اس میں کیا کیا حرام ہے کیا کیا حلال ہے اس کو معلوم ہے۔ اب جیسے کاروان کے مسائل سیکھنا مجھ پر فرض نہیں ہے کہ میں کاروان نہیں چلاتا، نہ فیوچر میں چلانے کا کوئی ارادہ ہے میرا، جو چلاتا اس پر یہ فرض ہے کاروان کے مسائل سیکھنا۔ یہ امر باعث مسرت اور ہم سب کے لیے سعادت کا باعث ہے کہ آج دعوت اسلامی کی مجلس نے ہمیں یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ ہم امیر اہل سنت کی زیارت سے بھی مستفید ہوں اور ایک دینی اور ملی فریضے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام ذمہ داران بالخصوص امیر اہل سنت اور نگراں شورا اور علماء کرام مفتیان نظام قابل تحسین اور دیگر تنظیموں اور دیگر علماء کرام کے لیے لائق تقلید ہیں، اور ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بڑی جزا دے۔ اور ایک عرصہ دراز سے ہماری خواہش تھی کہ کوئی ادارہ علماء کرام اس طرف توجہ دیں کہ ہم حجاج کرام کی خدمت کرنے والے حج آرگنائزر یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تقریباً کم از کم 7-8 سال کا تجربہ تو تقریباً ہر ایک کا ہے، بلکہ مجھ سمیت ایسے لوگ موجود ہیں جو 14-15 سال سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، کہ جو آج آپ نے ہمیں دعوت دے کر اپنی زیارت کا شرف عطا کر کے یہاں بلایا ہے، یہی بہت بڑی ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند بات ثابت ہوگی کہ آئندہ کے لیے ہمارے لیے بہت سے مسائل کا حل خود بخود ہو جائے گا۔ دوسری بات دعا کے لیے عرض کر رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ الحمدللہ یہاں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے مفتیان کرام انشاءاللہ عز و جل جو ہمیں شرعی رہنمائی دیں گے، اس کے مطابق انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے کام کو آگے چلائیں گے۔
میڈیکل اگر جیسے کوئی آیا کہ یار میڈیکل آپ بنا دینا, میں کہتا ہوں نہیں یار آپ فلاں جگہ چلے جائیں, وہاں سے آپ لگوا لیں, ٹھیک ہے, تو بولے یار 1000 روپے لگیں گے. اچھا یار ایسا کر, چلے ٹھیک ہے رہنے دیجئے, پھر بکنگ کہیں اور سے کرا لیتے ہیں اور وہ خود ہو جاتا ہے. اچھا اگرچہ اس پہ پیسے بھی لیے جاتے ہیں, کچھ لوگ ٹریول ایجنٹ لے تو کچھ لوگ فری دے دیتے ہیں, یہ ایک الگ ایشو ہے. یہ جو تحفہ ہوگا نا, یہ سی ڈی آپ کو جو بیان کیا, اگر ہمیں کوئی یہ کہے گا نا کہ یار اس طرح نہیں اس طرح, تو وہ ہم اس کو دے دیں گے, تو امید ہے کہ وہ کہیں اور سے بھی یہ کام کرانے کا امید ہے کہ ذہن نہیں بنے گا. شاید ایک ہی آدمی کی اصلاح ہو جائے تو وہی آپ والی بات کہ ساری دنیا سے بہتر ہے. اور ہمارا یہاں آنے کا آج جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آج تک جو غلطیاں ہوئیں اس پہ توبہ کریں, اور جو جعلی سرٹیفکیٹ بناتے رہے, کل سے ہر ٹریول ایجنٹ یہ کہہ دے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ, میں نے حاجی کو بولنا ہے کہ پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی کاپی لے کے جائیے, میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آئیے تو ویزے کے لیے ہم بھیجیں گے. ہر حاجی جائے گا لے کے آئے گا, یہ ہم سب سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک خوف ہے کہ میں نہیں کروں گا تو دوسرا کر لے گا. ہم لوگ نیت کر لیں, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ ساری ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی. ہمیں انڈیویجول اپنی یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اگر بالفعل اللہ نہ کرے کوئی نہیں بھی بچتا تو مجھے اس کے نہ بچنے کی وجہ سے کرنے کی اجازت نہ ملے گی, میں نہیں کروں گا انشاءاللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا. بہت سارے مسائل پر ہم نے سیکھنے کی کوشش کی, اور کئی مواقع پر بار بار یہ سمجھ آئی کہ ہمیں کئی چیزوں سے توبہ بھی کرنی ہے. اللہ کی ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں, بزرگ شخصیت ہمارے درمیان ہے, نیک لوگوں کے قرب میں بیٹھ کر توبہ کی جائے تو وہ توبہ بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں, اور ہماری خوش بختی یہ کہ امیر اہل سنت قادری سلسلے میں مرید بھی فرماتے ہیں. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر, یقین مقدر کا وہ ہے سکندر, جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول, جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی, تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی, تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی. خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول, خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول. قیامت تلک یا الہی سلامت, قیامت تلک یا الہی سلامت, قیامت تلک یا الہی سلامت. رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول, رہے تیرے عطار کا. الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت ملی, اور یہاں آ کر الحمدللہ امیر اہل سنت کا دیدار بھی نصیب ہوا, اور یہاں سے جو ہے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا اور بہت اچھی اچھی نیتیں کی الحمدللہ. الحمدللہ آج فیضان مدینہ میں ایک تربیتی نشست میں شرکت
की सआदत हासिल हुई। यहाँ आकर अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दाम बरकातुहुल आलिया की दीदार से मुशर्रफ भी हुए और आपकी बताई हुई प्यारी प्यारी बातों से महजूज भी हुए और बहुत से ऐसे मसाइल जो कारवान से मुतालिक थे, जो हमसे मख्फी थे, उनके सीखने का हमें मौका नसीब हुआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी का साया हम पर कायम व दायम फरमा और दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। आज हम कारवान वालों ने यहाँ पर अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात की है और बहुत कुछ सीखा है। रब तबारक व तआला दावत इस्लामी की इस काविश को कबूल फरमाए और अमीर अहले सुन्नत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अमीर अहले सुन्नत का कुर्ब हासिल हुआ, उनके दीदार नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली, सुनने को मिली, और आज सही मानों में अंदाज़ा हुआ कि हमें मतलब किस ट्रैक पे चलना चाहिए शरई तौर पे, कि ये हमारा जो रोज़गार है इसमें कहीं हमारी कोताही या नादानी या अनजाने से हम कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो मकसद जिसमें हराम के शुबा होने का ख़तरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा मेरी दुआ है कि अमीर अहले सुन्नत के इल्म में, अमल में, उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज अमीर अहले सुन्नत का कुर्ब हासिल हुआ। जहाँ दीगर मसाइल हमारी ट्रेवल फील्ड के हवाले से आज डिस्कस हुए, वहाँ और मसाइल जो हमें हमारी अखलाकी और हमारी दीनी ज़रूरत है उसकी भी हमें बहुत रहनुमाई मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने ये किताब की शक्ल में तोहफ़ा कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब भी दिया। इंशाअल्लाह इसको भी हम पढ़ेंगे और इससे हम दर्स हासिल करेंगे। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को बरकतें अता फरमाए, अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे ऊपर तादेर कायम अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।